العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اطاعت کے موضوع پر اطاعت اور اتباع کا یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ الہادی پروگرام ہے۔ فارمیٹ آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات، ترجمہ اور تفسیر اور ضروری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو ابھی اطاعت اور اتباع کا موضوع چل رہا تھا۔ آپ کو بارہا بتایا کہ اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب میں، اور اتباع ہوتی ہے پیروی کرنا ہوتا ہے کسی عمل کے جواب میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائے ہم اسے پورا کر دیں، یہ اطاعت ہے۔ اور حکم نہیں ہے، ہم نے سیرت پڑھی، کوئی سرکار کی حدیثیں پڑھی جس میں سرکار کو عمل کر رہے ہیں، ہم نے کہا چلو اس عمل کو ہم بھی اپنا لیتے ہیں، یہ اتباع ہے۔ اطاعت ہر صورت میں لازم ہوتی ہے، اتباع جو ہے وہ ہر صورت میں لازم نہیں ہوتی۔ اطاعت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرکار حکم دے رہے ہیں لیکن اس میں سختی شدت نہیں ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے۔ یہ پھر علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ پہچانے کہ کہاں حکم ہے کہاں مشورہ ہے۔ یہ بھی عوام کا کام نہیں ہوتا، علماء کا کام ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ حکم کے جواب میں بھی بعض اوقات اطاعت فرض یا واجب نہ ہو، اس میں یہ مشورہ جہاں پر ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں حکم ہے وہاں پر فرض یا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہے وہاں اکثر جو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں کہنا مان لو، مطلب عمل اختیار کر لو، بہتر ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اطاعت تو ضروری ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی تقریباً 500 آیات احکام سے متعلق ہیں جو تقریباً زندگی کے ہر شعبے کو کور کر لیتی ہیں۔ یہ بس اتنی 500 آیات اتنی جامع ہیں کہ ان میں زندگی کا ہر شعبہ کور ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا بزنس کا کوئی معاملہ ہو، آپ کے کرائے پہ لینے دینے کے معاملے ہوں، مالی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، تعلیمی معاملات ہوں، رشتے ہوں، حقوق ہوں، فرائض ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جو ان 500 آیات سے باہر آپ کو نظر آ جائے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت سے کسی موضوع پر کلام نہیں بھی کیا تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا دیا۔ تو تقریباً 3000 یا 5000 حدیثیں، علماء کے اختلاف ہے، ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہے۔ اگر یہ تمام احکام کی آیات وغیرہ سامنے رکھ لی جائیں، حدیثیں رکھ لی جائیں، تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مجھ سے کس کس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ ایسی مطلب جیسے تفسیرات احمدیہ ہے مولا جیون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جس میں 500 آیات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح احکام القرآن جساس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کے تراجم بھی بعض اوقات مل جاتے ہیں، لیکن عوام الناس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر صرف حکم لکھا بھی ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے یہ اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پھر جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اولی الامر منکم، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 59 میں کہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو حکم والے ان کی اطاعت کرو۔ تو پھر قرآن اور حدیث کا نچوڑ جو ہے وہ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اس کو انسان پڑھے تو اس کو احکام سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور بہت ہی بہتر ہے کہ علماء سے رابطہ رکھا جائے اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اطاعت باری تعالیٰ ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کا شعور بیدار کریں۔ میں نے آیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، سورہ نساء آیت نمبر 64 پچھلے پروگرام میں، کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ تو نزول نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ احکام بیان کریں گے، تم اطاعت کرو گے، ان کا کہنا مانو گے۔ اب اگر ہم نہ مانیں کہنا تو اس کا مطلب ہم قرآن کے حکم کو ٹال رہے ہیں، اور قرآن کے حکم کو ٹالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پچھلی قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا، جنہوں نے اطاعت نہیں کی، اتباع نہیں کی، نبیوں کا کہنا نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی صفیں کے صفیں ختم کر دی۔ کسی پہ آسمان سے پتھر برس رہے ہیں، کسی پہ آگ برس رہی ہے، کسی پہ تیز ہوا چلا دی، کسی پہ ایک دم زوردار چنگھاڑ کی آواز آئی اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ کسی کے ساتھ ایسا کیا گیا کہ یوں جبریل امین نے اپنا پر نیچے ڈالا، پوری کی پوری بستی اٹھائی اور اس طرح الٹا کر دیا۔ صبح وہ سب کے سب زمین میں دھسے ہوئے تھے، ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ ہمارے صرف نبی کا ہی کرم ہے، اللہ کا کرم ہے حقیقتاً، لیکن وسیلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں
اور انہیں اجتماعی عذاب میں مبتلا کر دے؟ یہ اللہ کا کرم ہے جو اس نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم پر فرمایا۔ پچھلے بھی نبی تھے، ان نبیوں نے بعض اوقات خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میری اطاعت نہیں کر رہا ہے، اب ان پہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، طائف کا میدان ہے، پتھر مارے گئے ہیں، لہو لہان کر دیا گیا ہے، میرے آقا باغ میں پہنچتے ہیں، ملک الجبال حاضر ہوتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ، اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ حکم فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا کر طائف کی بستی کو پیس کر رکھ دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو اس طرح چھوڑ دو، اگر آج یہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے یقین ہے کل ان کی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کرم کا بہت بڑا اظہار ہے کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، ورنہ ہمارے کرتوت اتنے خطرناک ہیں، ہمارے کارنامے اتنے خطرناک ہیں، جو پچھلی قومیں بھی اگر ہوتی نا اس زمانے میں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہماری اطاعت سے منہ موڑنے کے باوجود وہ عذاب نازل کرنے کے بجائے ہمیں نعمتیں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ تو خدائی قسم اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ فقط اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت اور عذاب ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، تو رحمت ہے تو عذاب نہیں، عذاب ہے تو رحمت نہیں۔ تو ہمارے یہ نبی کا صدقہ ہے اللہ کا کرم، لیکن نبی کو اللہ نے وسیلہ بنایا کہ ہم خطائیں کرتے ہیں، اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی نبی آئے اطاعت کے لیے، مطلب ان کی اطاعت کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، وہ احکام لاتے ہیں، ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ تو جو تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، تو آپ دیانتداری کے ساتھ بتائیے ان کی اطاعت کتنی ضروری ہوگی۔ لیکن ادھر بھی سردماہری کا عالم یہ ہے کہ اسی نبی کے صدقے میں انشاءاللہ آخرت کے اندر ہمیں مقام ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ یعنی پہلے ہم جائیں گے، اتنا ہم مطلب ایک وقار رکھتے ہیں، ہمیں ایک ایسی تعظیم ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں کوئی کمال ہے؟ کچھ بھی کمال نہیں ہے، ہمارے تو حرکتیں الٹی سیدھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عزتوں سے نوازے گا۔ تو جب باقی تمام نبیوں کی اطاعت اتنی ضروری ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے بارے میں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم جو امتی ہیں، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں، ہمیں آپ کی زیادہ اطاعت کرنی چاہیے، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کے اعتبار سے، اور جو آپ کی طرف سے اللہ کے احسانات ہم تک پہنچے اس کے جواب میں مروت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ تو جو ہو گیا سابقہ زندگی میں اس پہ پچھتانا، اس پہ رونا پیٹنا، یہ بھی اچھا ہے، ایک دفعہ کر لیں، نادم ہوں، شرمندہ ہو گیا جو پیچھے ہوا برا ہوا، اس پہ افسوس کا اظہار کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے اس کے لیے کوشش کریں۔ اب دیکھیے مزید سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں باہم جھگڑا کرنے لگو، یعنی تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف رائے پیدا ہو جائے، کسی مسئلے میں کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، تو کیا کریں؟ ارشاد فرمایا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ از خود ہی اپنے اصول بنا کے اور لڑ کے اس کا کوئی نتیجہ نکالو، بلکہ فرمایا کہ اپنے مسائل کو پیش کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے مسائل خود اپنی عقل اور سوچ سے حل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف لے کر جاؤ۔ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے یہ زیادہ اچھا ہے، اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی اطاعت، کہ اگر آپ کا باہم جھگڑا ہو گیا ہے
تو نہ تیری بھائی نہ میری، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کہیں وہ مان لیں گے۔ اگر یہ ایک معیار اور ضابطہ بنا لیا جائے تو خدا کی قسم ہمارے بہت جھگڑے حل ہو جائیں گے، عدل و انصاف ہوگا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، تو جب ہمارے باہم جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر تو نہ ہم قرآن دیکھتے ہیں نہ حدیث، نہ اولی الامر منکم سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں علماء فقہا سے، بلکہ ہم کہتے ہیں خود ہم مسئلہ حل کریں گے۔ یا گھر کے وہ جاہل بیچارے، معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ لوگ کہ جن کو الف بے بھی نہیں آتی دین کے، ہم ان کو بنا دیتے ہیں ثالث، آپ فیصلہ کریں جی۔ وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ حکم تو یہ ہے کہ اپنے مسائل کو، اپنے جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف پیش کرو، یعنی قرآن پہ پیش کرو، حدیث پہ پیش کرو، وہاں سے حل لو۔ اور حل کس لیے لو؟ کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، تاکہ تمہارے مسائل حل ہوں۔ ہونا یہی چاہیے۔ اب جیسے میرے پاس بعض لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں آپ کی مرضی کی بات کروں یا آپ کی مرضی کی بات کروں یا وہ بات کروں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے؟ تو اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہماری مرضی کی کرو، کہتے نہیں ٹھیک ہے جی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تو پھر مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم؟ دونوں کہتے ہیں مانیں گے، اب ٹھیک ہے پھر ہم آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے موافق ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ اگر دونوں فریق اس پر راضی ہو جائیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ تیری نہ میری ہوئی، جو اللہ کہتا ہے جو اس کے رسول فرماتے ہیں ہم وہی مان لیں گے، تو بس پھر بہت اچھا ہے، تو دونوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف بات چلی جائے، ان کے موافق ہو جائے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے مخالف ہو جائے، ان کے موافق ہو جائے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جی جو میں چاہ رہا ہوں وہ فیصلہ ہو، بلکہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے مسائل کو لے کر جاؤ کہ اب جو وہاں سے حکم آئے گا وہ ماننا ہوگا۔ وہ ہو سکتا ہے میرے خلاف ہو، آپ کے موافق چلا جائے، آپ کو فائدہ ہو جائے، میرا نقصان ہو جائے، لیکن اطاعت باری تعالیٰ میں جو اپنا نقصان برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور جو اطاعت سے منہ موڑ کر دنیاوی فائدے حاصل کرے گا وہ یہاں تو تھوڑا سا برت لے گا لیکن آخرت میں وہ تباہ و برباد ہوگا۔ بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے، ہزارہا کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے منہ موڑ کر اپنی عقل استعمال کر کے کسی طرح ناجائز چیزیں حاصل کر لیتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہوئی ہے اور آخرت میں تو انجام ہو گئی ہوگا۔ اگر توبہ نہ کرے تو دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ وہ خوشیاں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے حاصل کی جائیں، اس میں کبھی دوام نہیں ہوتا، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، اس میں استمرار نہیں ہے، اس میں تباہی ہے، بربادی ہے، غم ہے، صدمے ہیں۔ کچھ عرصے بعد انسان پچھتاتا ہے کہ نہیں یار اللہ اس کے رسول کی بات مان لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اب آپ غور کریں کہ کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں باہم جھگڑا ہوا، کیا یہ کہتے ہیں کہ چلو قرآن و حدیث کو دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں، بیوی کہتی ہے میری مانو، شوہر کہتا ہے میری چلے گی، دونوں اطاعت سے منہ موڑ رہے ہیں، اپنی اطاعت کے لیے زور دے رہے ہیں۔ شوہر کہتا ہے میری اطاعت کر، بیوی کہتی ہے میری اطاعت کرو، ماں کہتی ہے میری اطاعت کر، بیوی کہتی ہے میری اطاعت کر۔ ابن آدم بیچارہ پھنسا ہوا ہے، حوا کی بیٹیاں مسلط ہیں اس کے اوپر، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کاروبار میں جھگڑے ہوتے ہیں، میری مانو، وہ کہتا ہے میری مانو۔ بھائی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم دونوں اللہ اس کے رسول کی مانیں؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرتے، اطاعت کا ذہن ہوتا، تو ہمارے جھگڑوں کا بہترین حل سامنے آ جاتا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو حکم بیان فرمایا وہ بڑا کامل و اکمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم انتہائی وسیع ہے، وہ خالق مالک ہے اور اس کا علم بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں علماء متفق ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق سے زیادہ، بلکہ اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈال کے اٹھائے، اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے، وہ کتنا باریک ہوگا؟ فرمایا سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر، اور آپ کے مقابلے میں بقیہ تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے چڑیا کی چونچ سے گرنے والا یہ قطرہ۔ آپ اندازہ کریں ہمارے آقا کا علم کتنا وسیع ہے۔ تو اب ایک انسان کو غور کرنا چاہیے، ایک ادنا سے انسان کو، کہ بتائیے علم و حکمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی زیادہ ہیں یا ہماری ہے؟ تو پھر بہتر یہ ہے کہ جس کا علم و حکمت زیادہ اس کے پاس پیش کیا جائے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس وقت عقل مند اور ذہین سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات خود ہمارے اندر ایک چور چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں دل میں کھٹک رہی ہوتی ہے بات میں غلطی پر ہوں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ قرآن و حدیث پہ پیش کر دیا تو میرے خلاف فیصلہ ہوگا، تو ادھر لے کر ہی نہ جاؤ، ڈٹ جاؤ اپنی بات کے اوپر۔ بات وہی ہے کہ پھر اطاعت سے منہ موڑ کر اگر زبردستی کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا بھی لیا
تو آخرت میں تباہی ہے، بربادی ہے، اور دنیا کے اندر بھی بے برکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اپنے جھگڑوں کے اندر، چاہے آپ خوشی میں ہوں، چاہے آپ غم میں ہوں، چاہے اور کسی مسئلے میں ہوں، غصے میں ہوں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہم پر لازم ہے، اطاعت کی طرف آنا ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ محمد آیت نمبر 33 ہے، 33ویں آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو اس میں بھی دیکھیں اطاعت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا الگ حکم دیا، اطیعوا اللہ، پھر اپنے حبیب کی اطاعت کا مستقل علیحدہ حکم دیا، واطیعوا الرسول۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دونوں ایک جیسی ہیں، کیونکہ ہمارے نبی اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو ہم پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر رسول کا کہنا مانیں گے تو اصل میں یہ اللہ کا ہی کہنا مان رہے ہیں۔ اس آیت کی مزید تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا